میرے خیال سے وہ بھی اچھا اپنا جو ہے وہ انپٹ جو ہے ہر معاملے کے اندر دے رہے ہیں. جب آپ جو وسائل کا جو ہے وہ تقسیم نچلے درجے تک لے کے جائیں گے, آپ این ایف سی کے بعد آپ پروونشل فائنانس کمیشن بھی کریں گے, لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کریں گے. یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ کا پاور کا سینٹر جو ہے وہ پورے صوبے کا ایک شہر ہوگا. اور مزے کی بات ہے بھی اس دن گوجرانوالہ کے اندر وہ لینڈ ریونیو ایکٹ پتہ نہیں جب نہیں بھی تھا, وہ کوئی رنجیت سنگھ کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لے جائے روڈ تے تو اتنا جڑا ہے کھلا ہے. اس کے کوئی اس طرح کی ایفرٹس ہوں یا اس کی کوئی نیت اتنی اچھی ہو یا اس نے کوئی ڈیلیور اتنا اچھا کر دیا ہو تو چلیں پھر کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے. مریم دا پنجاب کا تو ہویا ساڈا پنجاب, زمینداراں دا پنجاب ہے, کساناں دا پنجاب ہے, مزدوراں دا پنجاب ہے, پنجاب چ رہن والیاں دا پنجاب ہے. اتنا ہی اودا پنجاب ہے جتنا سارے دا پنجاب. سنت تے عمل لازمی کرو لیکن لٹو تے نا. ہن 4-4 ارب 6-6 ارب 10-10 ارب کئیاں شہراں دے 20-20 ارب دے کانٹریکٹ بھی نے او دی کوڑا جڑا ہے اونوں چکن دے. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج بات کریں گے تھوڑی سی سیاست کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست چل رہی ہے, ہم خیبر پختونخوا میں تو بات کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے, لیکن پنجاب میں کیا سچویشن چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے بول بالا تھا پنجاب میں, کیا ابھی بھی ویسا ہی ہے یا دیکھتی ہوں کہ مریم کا پنجاب جو ہے وہ اوور لیپ کر گیا پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اوپر. کیا واقعی چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہیں, یا گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے. NA78 سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے مبین عارف جٹ صاحب. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ, جی الحمدللہ بڑا بہترین. آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ یو آر ٹو ینگ. سیاست کا آغاز کیسے ہوئی؟ کیا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے یا آپ اپنے خاندان میں یا فیملی میں پہلے شخصیت ہیں جو سیاست میں؟ بڑی مہربانی جی, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. 2018 میں تحریک انصاف کا میں حصہ بنا, میرے والد صاحب اس کا حصہ بنے. اس سے پہلے ایز سچ کوئی حلقے کی سیاست نہیں تھی, اور پھر 18 کے الیکشن سے آنورڈ اسی جماعت کا حصہ ہیں. اور اس دفعہ بھی عمران خان نے تحریک انصاف نے اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے, تو بھی گوجرانوالہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی صحیح. میں دیکھتی ہوں سیاستدان کا نام یا سیاستدان کا ورڈ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ایسی شخصیت ہو جو بڑی عمر رسیدہ شخصیت ہوں گی یا بڑی ایج کی شخصیت یا بڑی میچور شخصیات ہمارے ذہن میں آتی. بحیثیت نوجوان آپ سیاست میں آئے, اس کے بعد ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں آپ, تو کیسا لگتا ہے کہ ایسے فلور پہ بیٹھنا جہاں پہ آپ سے کافی سینئر لوگ موجود ہیں اور آپ جیسے ینگسٹر جو ہیں اب پالیٹکس کو یا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں, میچور ہونے کا تعلق عمر سے تو نہیں ہے, باقی جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کا تجربہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن آج کل کے نوجوان بڑے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, حالات و واقعات سے واقف ہیں, اور میرے خیال سے ان کے اندر بھی صلاحیتیں جو ہیں وہ بزرگوں سے اور جو کہہ لیں کہ 50 سال والے لوگ ہیں ان سے بھی کم نہیں ہے. میرے خیال سے وہ بھی اچھا اپنا جو ہے وہ انپٹ جو ہے ہر معاملے کے اندر دے رہے ہیں آلریڈی. آپ جو ہے وہ کسی بھی طبقہ فکر کے اندر جا کے دیکھ لیں, سیاست کے اندر دیکھ لیں, آپ اپنے میڈیا کے اندر دیکھ لیں, آپ سپورٹس کے اندر دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں, ہیلتھ کے اندر دیکھ لیں, آپ کو نوجوان جو ہیں وہ سر فہرست نظر آئیں گے. پاکستان کی 60% آبادی جو ہے اسے یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اب وہ بات رہی نہیں ہے کہ جو ہے یہ بزرگوں کا کام ہے یا بڑی عمر کے لوگوں کا کام ہے. وہ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور باقی میچورٹی والی بات ہے, وہ آج کل کے حالات اور یہ جو اکنامیکل صورت حال ہے اس سے ہر بندہ ہی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور میچورٹی جو ہے وہ پاکستان میں نوجوانوں کو کافی حد تک جو ہے وہ آلریڈی ہے. صحیح. مبین عارف جٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کچھ عرصہ پہلے اگر میں دیکھتی تھی, مگر اگر میں بولوں کہ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے میں دیکھوں تو
پولیٹیکل اویئرنیس ہماری ینگسٹرز میں اتنی نہیں تھی. اب دیکھتی ہوں تو بڑے پولیٹیکلی اویئر ہیں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہے, یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کا ورکر ہے, تو ہمیں پولیٹیکلی بڑا اویئر نظر آتا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے, اور بالخصوص وہ طبقہ جو میں بولتی ہوں کہ 50% سے زیادہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس کی یہ اویئرنیس ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اویئرنیس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر ہر قسم کی اویئرنیس آئی ہے. پولیٹیکل تو ایک چیز ہوگی نا, یہ سارا کا سارا آپ کی تعلیم کا اس کے اوپر جو ہے وہ ہے, سوشل میڈیا کا ہے, یہ جو ایک دم چینجز آئی ہیں 20th سینچری کی جو ہے چینجز ہیں ساری, موبائل فون, انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں, لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ, یہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کو بڑا زیادہ جو ہے وہ ٹرین کیا ہے, لوگوں کو بڑا ریفارم کیا ہے, بڑا گروم کیا ہے. اس کے بعد سیاسی جماعتوں کا بھی اس کے اندر بڑا کردار ہے, خاص طور پہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مطلب کہ میں تعریف جو ہے ایویں بلا وجہ کی کروں, اور اگر نہ بھی کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بات ہے وہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے بھی جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھانے کی طرح جو ہے وہ پڑھایا ہے, ٹیچ کیا ہے. مطلب کہ کہہ لے کہ اب ٹیکنالوجی کے اچھے امپیکٹ بھی ہیں, برے بھی ہیں. اب اسے آپ اچھوں میں گن لیں, بروں میں گن لیں, لیکن بڑا فرق آیا ہے ان چیزوں سے. مبین صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یا ارد گرد جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بس خیبر پختونخوا تک محدود رہے گی, یا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی جماعت ہے, باقی ملک میں ان کا جو کنٹرول تھا یا جو پاپولیرٹی تھی وہ کم ہوگی. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ پنجاب کے اندر, میں رہنے والا ہوں پنجاب کا, پنجاب کے اندر جو 8 فروری 2024 کو ایک خاموش انقلاب تھا نا جی, اس انقلاب کے بعد ابھی تک پارٹی جو ہے وہ اوپر ہی میں نے دیکھی ہے, ان کے ووٹرز میں نے اضافہ ہی دیکھا ہے, میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی. اگر میں بات کروں کہ جو جماعت پنجاب کے اندر حکمران ہے اس کے کوئی اس طرح کی ایفرٹس ہوں, یا اس کی کوئی نیت اتنی اچھی ہو, یا اس نے کوئی ڈیلیور اتنا اچھا کر دیا ہو, تو چلیں پھر کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن پنجاب کے اندر سوائے ذاتی تشہیر کے, سوائے تصویروں کے, فوٹوؤں کے, سوشل میڈیا کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کوڑا اٹھانے والی گاڑی پہ بھی دیکھیں گے تو جو چیف ایگزیکٹو آف دی پنجاب ہے ان کی فوٹو وہاں پہ بھی ہے. اگر آپ تندور پہ بھی دیکھیں گے تو ادھر بھی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ ایک پیرا فورس جو ہے انہوں نے ایک بنائی ہے. اتنا انکروچمنٹ انہوں نے کی, ٹھیک ہے جو جائز انکروچمنٹ ہے وہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, وہ کرنی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو آپ لوگوں نے, جن کے خود سے نقشے اپروو کیے ہیں, ان کا ڈیزائن اپروو کیا ہے, ان کی جگہ کو کمرشلائز کیا ہے, اور وہی جگہ جب آپ آ کے گراتے ہو تو مجھے یہ بتائیں نا, تو پھر اس افسر کو بھی سزا دینا جس نے وہ سارے کار خیر میں حصہ ڈالا, ادھر کمرشلائزیشن کی, اس کا نقشہ پاس کیا, تو اس افسر کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. وہ بھی تو لوکل گورنمنٹ کا, بلدیہ کا, ضلع کونسل کا جو افسر تھا, جو ملازم ہے, اسے بھی تو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور اگر اس نے ٹھیک کیا تو پھر یہ انکروچمنٹ کس چیز کی؟ اور یہ لینڈ ریونیو ایکٹ لے کے آ جاتے ہیں 18th سینچری والا, پھر 19th سینچری والا, 1900 شروع والا, پھر یہ لیٹسٹ والے نکال کے لے کے آ جاتے ہیں جی یہ بازار اتنے فٹ چوڑا ہے, یہ اتنے. اور مزے کی بات ہے بھی اس دن گجرانوالہ کے اندر وہ لینڈ ریونیو ایکٹ پتہ نہیں جب نہیں بھی تھا, وہ کوئی رنجیت سنگھ کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لے جائے روڈ تے تھو اتنا جڑا ہے کھلا ہے. ہوں دی یار ذمہ داری جڑا وہ غریب آدمی یا جڑا اتنے بیٹھا انہوں کی پتا, اس کی جتنی فرد ہے, جتنی وہ مالکی ہے, وہ تو وہ مطابق بیٹھا ہے. ٹھیک ہے تسی کر رہے ہو لیکن ظلم نہ کرو. لیکن جہے لوگوں نے انکروچمنٹ ہون دے دوران پھر حصہ پایا سی انہوں نے بھی سزا دیو. نمبر 2, انہوں نے پورے پنجاب سے ریڑیوں والوں کو ذلیل و خوار کر دیا, ریڑیاں اٹھائیں. پھر ریڑیاں کیا, جو لوگ بیچارے یہ چنے, مکھانے, نالے یہاں پہ کندھوں پہ رکھ کے بیچتے تھے, شولڈر سیلنگ کرتے تھے. میں ایک دن گاڑی پہ جا رہا, اس بیچارے کا انہوں نے وہ چھابڑا ادھر سے اٹھا کے
وہ زمین پہ پھینکا, وہ بھاگ گیا, اسے گرفتار کر لیا. یہ مجھے بتائیں, میں پیرس جو ہے وہ گیا ہوں, پڑھتا رہا ہوں میں خود لنڈن اتنی دیر, وہاں پہ لوگ یہ جو ہے وہ ہائیڈ پارک میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, ایفل ٹاور کے باہر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, امریکہ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم مطلب کہ کدھر جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کندھے پہ رکھ کے بھی چیز نہیں بیچ سکتے. اور ہم نے ساری ریڑیاں جو ہیں اٹھوائیں, اور یقین کریں آج وہی ریڑیاں وہاں پہ دوبارہ لگی ہیں. پہلے اٹھوائیں, پھر پیسے لے کے ادھر ہی لگوائیں, اور پھر ریڑیاں لگوا کے ادھر انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کی فوٹو بھی اوپر لگوائی, ملکہ صاحبہ کی فوٹو بھی لگوائی. اور فوٹو لگوانے کے بعد جو ہے ان سے اب منتھلی بھی لی جاتی ہے ان ریڈیو والوں سے. اور رات کو یہ جب گھر جاتے ہیں پیرا فورس والے ہمارے بہن بھائی, ان سے کوئی سیب لے کے جا رہا ہوتا ہے جگہ ٹیکس کی صورت میں, کوئی کیلے لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی اور کھانے پینے کی اشیاء. مطلب کہ انہوں نے ظلم کی اخیر کر دیا. ابھی 15-20 ہزار کا ٹریفک والا انہوں نے چلان جو ہے وہ کیا. اور جو نابالغ بچہ ہے وہ جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اسے تو گرفتار کر رہے ہیں, اگر اس کے گھر سے کوئی پیچھے اسے لینے چلا جائے اسے بھی وہ نامزد کر کے تو گرفتار کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ریڑھی والا, وہ چنگچی والا جو 1500 کی دیہڑی لگا کے جاتا ہے, اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, اس کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی. اگر اس کا گھر میں کوئی فرد, بچہ, اس کی بیوی, اس کا بزرگ ماں باپ بیمار ہو جاتا ہے, ریاست تو ماں کی جیسی ہے نا جی, تو اگر ہم اسے صحت کی سہولیات بھی نہیں دے سکتے, اور 8-8 مہینے کا 1.5 سال کا سرجری کا ٹائم ملتا ہے سول ہسپتالوں میں, یہ صحت کارڈ بند کر دیا. مطلب جس کا بھی تھا پوری دنیا کو پتہ کس نے صحت کارڈ شروع کیا تھا. پرائیویٹ ہسپتالاں 'چ بھی علاج غریب دا انج ہی ہو جاتا سی, جویں امیر آدمی اتنے شفا جا کے کرا لینا سی, کلثوم جا کے کرا لینا سی, نیشنل ہسپتال لاہور کرا لینا سی. ہون تے وہ سہولیات کوئی نہیں نا جی. ہون تے انہیں اپنے سرکاری ہسپتال 'چ علاج کرانا ہے, 1.5 سال دا ٹائم, 2000 دی دیہڑی, وہ بھی کدی لگی کدی نہ لگی, شامی 3000 دا چلان جدو ہو جانا, اس خودکشی کرنی ہے, اس کی کرنا ہے, اس اپنے بچے جہاں سکول بھیجنے نہیں, اس کہنا انہوں نے میں مزدوری تے پاؤں. کیڑی ڈیولپمنٹ, کیڑی جڑی یہ ترقی, کیڑا ووٹ بینک, کیڑی اپوزیشن نو تسی ساہ نہیں لین دیندے. ظلم دی انتہا جیڑی ہے وہ کری رکھتے ہو. جیڑا کیویں تسی کہو گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نو جیڑا ہے او دا ووٹ بینک گھٹا دیتا ہے. اے صرف فوٹواں شوٹواں دے نال جیڑا نا معاملات نہیں چلدے, کچھ جیڑا کر کے وکھانا پوندا ہے, دل چ درد جیڑا ہے وہ ہونا چاہیے, کوئی ڈیلیور کرنا پیندا ہے, کوئی لوکاں دے جیڑا ہے وہ ڈڈاں دے اندر روٹی جاوے نا تے پھر دعا نکلدی ہے. تسی انہاں دے نوالا چھین لو تے پھر دعا کوئی نہیں, پھر بد دعا ہی ہے. صحیح. مبین صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں پچھلے کچھ عرصہ خیبر پختونخوا بھی جاتی رہی ہوں, اور فریکوینٹلی میرا پنجاب کے بہت علاقے نہیں لیکن جو اسلام آباد کے قریب قریب کے علاقے ان میں آنا جانا ہوتا رہا. میں دیکھتی ہوں کہ ہر جگہ پہ ستھرا پنجاب کی وہ گاڑیاں جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں, صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ مری والا جو علاقہ ہے, تو ٹو مائی سرپرائز جب میں نے اس دن وزٹ کیا تو مجھے بڑا شوق لگا. مجھے لگا کہ ہاں میں واقعی کسی بہت اچھی اور خوبصورت پکنک اسپاٹ پہ ہوں. اسی کا اگر میں کمپیریزن کرتی ہوں جو علاقے پاکستان تحریک انصاف کے انڈر ہیں عرصہ دراز سے, اگر میں خیبر پختونخوا کی ایک مثال لے لوں, تقریباً 12-13 سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے, لیکن وہ ثمرات مجھے وہاں دیکھنے کو نہیں ملے. پشاور ان کا ایک, وہ کہتے ہیں نا, ایک صوبے کا جو ہے وہ دارالحکومت مانا جاتا ہے, وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا میں مری کو ڈیولپ دیکھتی ہوں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ واقعی پنجاب میں جو مریم کا پنجاب ہے وہ اتنا ڈیولپ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا صوبہ ہے اس کو ٹکر دے رہا ہے اس ٹائم پہ, اور جو صحیح ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے, جو اپنی غلطیاں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. پہلی گل تے ہے کہ مریم دا پنجاب کدا ہویا, ساڈا پنجاب, زمینداراں دا پنجاب ہے, کساناں دا پنجاب ہے, مزدوراں دا پنجاب ہے, پنجاب 'چ رہن والیاں دا پنجاب ہے. اتنا ہی او دا پنجاب ہے جتنا ساریاں دا پنجاب, نوجواناں دا پنجاب ہے, خواتین دا. وہ مریم دا پنجاب کا دا پنجاب, وہ کلی مالکہ نے پنجاب دی. ایک تے مہربانی کرو, پنجاب ساڈا ساریاں دا, او دا کوئی کلی دا پنجاب نہیں, نہ اس ٹھیکہ لیا ہے پورے پنجاب دا. باقی جیڑی ستھرا پنجاب والی چیز ہے ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੱਸਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ. ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾਈ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ. ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਨਾ.
ਹੁਣ 4-4 ਅਰਬ 6-6 ਅਰਬ 10-10 ਅਰਬ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 20-20 ਅਰਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਉਹ 5-5 ਦਿਨ 7-7 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। अब मरी जो है वो टूरिस्ट सिटी है, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उधर इन लोगों का खुद अपना घर है। इनको आप देखें तो इन लोगों को मरी के अलावा कोई दूसरी जगह इतनी अच्छी भी नहीं लगती। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा उस शहर में गुजारा है और इनको वो शहर खूबसूरत चाहिए। बाकी पूरा पंजाब चाहे भाड़ में जाए, इन्हें मरी और लाहौर ही चाहिए। इन्हें छोटे शहर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, गांव इन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, किसान मजदूर इन्हें अच्छे नहीं लगते। पिछले दिनों नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए, साथ उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो उसे इक़्तिदार में लेके आए। मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल नवाज शरीफ अपनी बातों पे अमल दरामद कर रहा है और वो अवाम जो उसे इक़्तिदार में लेके आई थी उसे टिका के जो है ना ये सज़ा दे रहे हैं, चाहे वो गंदम की कीमतों के जो है वो ऊपर हो, या मकई की कीमतों के ऊपर हो, या तलीम के ऊपर हो, सेहत के ऊपर। यही बात है कि मरी को आप एक शहर कह लेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगी जी बड़ी है, इस तरह से नहीं है। आप फिर छोटे शहर देखें जाके, आप कामों की देखें, आप सादों की देखें, आप ये लाला मूसा आप इस तरह भी जो है ना वो जाएं। आप जीटी रोड से हट के भी जो फिर दूसरे बखर वाली साइड पे जाएं, लैया वाली साइड पे जाएं, उधर भी जाएं, उधर से आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। पंजाब बहुत बड़ा है, वो एक मरी तो पंजाब नहीं है ना जी। बिन साहब, मैंने इसलिए तो कंपैरिजन किया ना कि खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पंजाब का, तो मैंने लाहौर भी नहीं बोला, मैंने पंजाब का मरी बोला। और ठीक मैंने है? मरी की आपको तो वजूहात इसीलिए तो बता मैंने दी है। अब मैं जिक्र करती तो हाँ, शायद मैं अगर जैसे आपने कामों की और इन एरियाज का जिक्र किया तो मैं फिर शायद बाजू और दीर इन इलाकों का जिक्र करती। अच्छा, क्योंकि हालत मैं देखें और आपको फिर मैं इनकी आपको बताता हूँ। मुझे मैं कभी केपी के बहुत कम जाता हूँ। मैं पिछले पूरे 1 साल के अंदर मैं भी एक दफ़ा केपी के गया हूँगा। केपी के अंदर नथिया गली भी फिर आती है, जिधर मरी है उधर साथ में नथिया गली भी है, तो नथिया गली भी साफ़ सुथरी है। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, यहाँ पे वैसे ही जो है ना वो जो पानी का जो है वो गुज़रगाह नेचुरली होती हैं, वहाँ पे कोई इतना गंद वाला वो पानी शानी, वो जो बिल्कुल सीधे शहर है ना पंजाब वाले, उधर ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। बाकी जो पेशावर की बात कर रही हैं, कराची की भी अगर हम बात करें, पेशावर की भी बात करें, मैं कोई वो नहीं हूँ कि कहूँ नहीं बड़ी जी दूध की नहरें बह रही हैं और बड़ा कमाल है और ये है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, कोई इतनी बेहतर जो है वहाँ पे सफाई सुथराई इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम नहीं है कि जिस तरह से होना चाहिए। मतलब कि आप कराची को आप देखें, आप पेशावर को देखें, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पंजाब के दूसरे शहरों को देखें, बिल्कुल जो है वो सारे शहरों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करेंगे, जब आप जो वसाइल का जो है वो तकसीम निचले दर्जे तक लेके जाएंगे। आप NFC के बाद आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी करेंगे, आप छोटे सूबे बनाएंगे, आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप का पावर का सेंटर जो है वो पूरे सूबे का एक शहर होगा, वो या फिर उस शहर के अंदर काम होगा या वो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के पसंदीदा शहरों के अंदर काम हो। ठीक, आप समझते नहीं है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सुथरा पंजाब की चीज़ होगी, अपना घर, अपनी छत अपना घर वाला हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स मैं देखती हूँ मरीम नवाज साहिबा ले रही, तो अगर पॉजिटिव है तो लगता नहीं है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन भी बनती। देखें, सफाई सुथराई जिधर भी हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं उसे, और जिधर कोई गलत चीज़ें हैं उन्हें आपको थोड़ा पॉइंट आउट भी करना चाहिए। अगर आप अगर अप्रिसिएशन चाहते हैं तो फिर आप क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करने का, ठीक है। और बाकी अपना घर अपनी स्कीम का यकीन करें, मैं हल्के वाला बंदा हूँ, मेरे हल्के के अंदर तो मेरी नज़र में कोई इस तरह की चीज़ नहीं, लोग मुझे मिले नहीं जिन्हें अपना घर कोई मिला हो। बाकी ये चलान वाले और पैरा फोर्स वाले और ये बेचारे रेडियो वाले मज़दूर, ये तो रोज़ मिलते हैं जिनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया। ठीक, मुझे बताइए कि गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है, NA-78 की नशिस्त आपने जीती है, क्या मसाइल हैं इस टाइम पे जो गुजरांवाला में मौजूद हैं और उनको हल करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? मेरे शहर के जो मसाइल हैं उनके अंदर तलीम का एक बड़ा मसला है। बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ा शहर है। फिर एक्सपोर्ट्स जो है वो मेरे शहर की बड़ी हैं, फिर GDP के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन है,
پھر ہر چیز کمال ہے، مطلب میرے شہر کے اندر لوگ بڑے اچھے ہیں اور خوش اخلاق ہیں، کھلے دل کے ہیں، لیکن تعلیم کے اوپر میرے شہر میں توجہ نہیں تھی سرکار کی طرف سے۔ پچھلے بڑے عرصے سے کوئی بھی ایک پبلک سیکٹر کی پراپر یونیورسٹی میرے شہر کے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارے ڈویژن کے اندر دوسرے چھوٹے شہر ہیں، نارووال ہے، وہاں پہ ایک سے زیادہ یونیورسٹی ہیں اور بڑے شہر ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے چھوٹے شہروں کے اندر بھی تعلیم کے وہی مواقع فراہم کیے جائیں جو کہ بڑے شہروں کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی اتنا بڑا شہر ہو کہ ایک یا دو سرکاری اسپتال، یہ بھی زیادتی ہے۔ مطلب کہ آپ کو کوئی طریقہ کار اس طرح کا سرکار کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یار اتنی آبادی کے اوپر یونیورسٹی ہوگی، اتنی آبادی کے اوپر ہسپتال ہوگا، تو پھر اس طرح سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، جی اتنے زیادہ دے دیتا، اتنے گھٹ دے دیتا۔ پھر کم از کم پتہ ہے یار یہ اتنی آبادی ہے، ادھر ہسپتال آ جانا ہے، یہ اتنی کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ جلسہ کرتا ہے، جی میں تو ہسپتال دے دیتا، میں تو جناب یونیورسٹی۔ یار یہ کوئی تم احسان تو نہیں نہ کر رہے، تم کوئی طریقہ کار بناؤ نا۔ اگر کسی آبادی کے اوپر 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر اگر لاہور میں ایک ہسپتال ہے، تو ادھر 50 یا 60 لاکھ کی آبادی کے اوپر 2 ہسپتال کیوں ہیں؟ ادھر بھی تو پھر 5 یا 6 ہسپتال ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور میرے شہر کے اندر ان کا فقدان ہے۔ صحیح۔ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی اگر میں دیکھوں تو وہ بھی اس ٹائم پہ ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہے، اور جو ٹاپ ٹائر لیڈرشپ ہے وہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ کیا گلا بنتا ہے؟ کیونکہ عوام کو تو میں دیکھتی ہوں گلا شکوا کرتے ہیں، جیسے بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس ٹائم نہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں، نہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہمیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے اس طرح سے نظر نہیں آتے، بلکہ عرصہ دراز سے شاید میں نے ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی سامنے نہیں دیکھی۔ تو کیا کوئی گلا شکوا جو عوام کر رہی ہے وہ بجا کر رہی ہے، یا پھر اسی طرح سے؟ تحریک انصاف کے سارے لوگوں نے بڑا بہادری سے یہ وقت گزارا ہے اور سارے عوام کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور بلکہ ان سے آگے کھڑے ہوں گے۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ کو جو ہے وہ بڑی زیادہ لیڈرشپ ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، اور بڑے ایسے لوگ تھے وہ جو ہے وہ کئی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکے، وہ ویسے چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو جیلوں میں ہیں ہمارے ابھی تک، تو کیسے آپ کو سارے اکٹھے کر کے ہم ایک جگہ بٹھا دیں، یا جیلوں والے جو ہے وہ آئیں، یا جو دوسرے آپ جن کی مثالیں دے رہے ہیں چوئی صاحب کی، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس دن ان کا میں نے بیان سنا، جی میں اب فرنٹ فٹ سے کھیلوں گا، اور باقی جو ذمہ داری جو ہے وہ پارٹی عمران خان صاحب کی طرف سے لگائی جائے گی، ہر بندہ وہ پوری کرے گا، کوئی ایسی شک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ اور باقی رہ گئی بات، ہمارے ادھر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک سڑکیں گرم نہ ہوں، تب تک جی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، جی سیاسی جماعت جڑی ہے بالکل گھر ستو پی کے سو گئی ہے، بالکل انج دی گل نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہر وقت چلتی رہتی ہیں، ہماری جو ہے تنظیم کے اندر ہر وقت گفتگو چلتی رہتی ہے لوگوں کے ساتھ، عوامی رابطہ بھی جو ہے ہر ٹکٹ ہولڈر کا، تنظیم کا بالکل موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی جب بھی ضرورت پیش آئے گی اور ماحول جب بھی اگر بنے گا تو آپ کو اب انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھے طریقے سے چیزیں جو ہے نظر آئیں گی۔ مبین صاحب، میں دیکھتی ہوں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں دیکھ رہی ہوں نئے ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، چاہے خیبر پختونخوا کی بات کروں، چاہے پنجاب کی بات کروں، یا ملک کے کسی بھی حصے کی بات کروں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو فرنٹ فٹ پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے تمام ینگ لوگ نظر آ رہے ہیں جو نئے نئے پولیٹکس میں آئے، ٹھیک ہے، جن کا یا تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے تعلق ہے، یا پی ایس ایف سے ہے، یا اس طرح کی اس سے پولیٹکس میں آئے۔ جو پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے، ان کو واپس آنے کا موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو عمران خان کا اور ہر کسی کا اپنا اپنا کیس ہے، کون کیسے کیا، کون کن حالات میں کیا، کون کتنی دیر کھڑا رہا، کون چھوڑ کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کرتا رہا، اور یہ کیس ٹو کیس ہی میرے خیال سے پارٹی اور خان صاحب دیکھیں گے، ان کا فیصلہ ہماری
جو ہے یہ پے اسکیل سے اوپر والی بات ہے، وہ جو چاہیں گے کریں گے. اگر ہمارے سے رائے مانگی گئی تو ہم رائے جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک، تو کیا اوپینین ہوگی کہ مشکل میں چھوڑ کے جانے والوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے؟ وہ بھی کیس ٹو کیس ہے نا، ہر بندے کے اوپر علیحدہ علیحدہ سے چیزیں ہاں، جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی کہ کس کی کیا کس سچویشن کی تھی کیا اور کس سچویشن حالات تھی میں اور جو ہے کن وہ حالات چھوٹ میں کے. تھا اور بعد میں اس کا کیا جو ہے وہ رویہ رہا. ٹھیک، پاکستان تحریک انصاف کو اگر آج پنجاب میں حکومت مل جاتی، کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سی ایم شپ کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری جماعت بڑی انپریڈکٹیبل سی جماعت ہے. ادھر کوئی بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے، جس کے اوپر ادھر زیادہ امیدیں ہوتی ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یہ بنے گا، تو وہ کئی دفعہ وہ رہ بھی جاتا ہے اور کوئی نیا بندہ جو ہے وہ Unexpected ہاں چیزیں یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور نئے لوگوں کو موقع ملتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے جی، ہماری جماعت کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ کی نظر میں اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ اس عہدے کے لیے سوٹیبل ہے؟ میں نہیں ہوں جی، اور باقی اب جو ہے وہ ہر بندہ میرے خیال سے مناسب ہے. وہ پارٹی کو جو ہے وہ انٹرویو کرنے چاہیے، دیکھنے چاہیے، جو بہتر ہو انہیں جو ہے وہ. تو ابھی تو وہ پوزیشن میں نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اس طرح کی چیزیں ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے، اور جب کبھی ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر بھی باہر ہوگا تو وہ فیصلہ درست فیصلہ کرے گا. ٹھیک، مبین صاحب میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کافی متحد نظر آتی ہے، وہاں پہ ایکٹیو بھی بہت زیادہ، شاید ان کی حکومت ہے اس لیے وہاں پہ کافی ایکٹیو ہے. لیکن پنجاب میں اس طرح سے کارکردگی نظر نہیں آ رہی، مطلب ایکٹیو نہیں نظر آ رہے. جب لوگ نکلتے بھی ہیں تو خیبر پختونخوا سے زیادہ نکلتے ہیں. اٹک والی سائڈ پہ جو ہے وہ اس طرف کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے اور پنجاب سے اتنا نہیں ہوتا. کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے اس کو کس طریقے سے متحد ہونا چاہیے کہ یہاں بھی پتہ چلے کہ ہاں اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے جتنی جو ہے وہ وہاں کی حکومت اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہماری روایات ہی پنجابیوں کی نہیں ہیں، پنجابی جو ہے وہ دل میں بات رکھتا ہے. وہ ادھر اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک بڑی ظالم ہے، اور ہمارا ووٹر جو ہے اس نے بڑی صحبتیں برداشت کی، ہمیں اس کے اوپر کوئی گلہ بھی نہیں ہے. صحیح. وہ بیچارہ پریشانیاں سہ کے اور اپنی جو ہے ان صحبتوں کے اندر وہ آج تک بھی انٹیکٹ ہے ہمارے ساتھ. تو اس سے زیادہ ہماری بڑی اچیومنٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور جب وقت آئے گا تو یقین کریں پنجاب ہی نکلے گا، اور پنجاب کے نکلنے سے ہی جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن وقت کی بات ہے نا، جب چیزیں وقت اس طرح کا آئے گا تو لازمی بات ہے نکلیں گے. اور پنجاب جو ہے یہ فیصلہ ساز ہوتا ہے ہمیشہ سے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی پنجاب ہی فیصلہ ساز ہوگا. اور باقی جو لیڈرشپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کی ذرا پیچھے ہے، وہ دیکھیں پنجاب والی زیادہ تر لیڈرشپ تو جیلوں میں ہے، اور باقی رہ گئی بات متحد ہونے والی. پنجاب والے سارے متحد ہیں. ادھر کوئی نہ سیاست کی لڑائی ہے، نہ کوئی اقتدار کی لڑائی ہے. سارے بیچارے جو ہے وہ کلاس فیلوز ہیں اس اپوزیشن کے اندر، اور سارے متحد ہیں. پنجاب کے اندر کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے کہ لوگوں کے اختلافات کوئی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک، وقت آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا انشاءاللہ. ٹھیک، مبین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو سی ایم شپ کا موقع دیا جاتا ہے تو کیا اقدامات ہیں، کیا ایسے سیٹ گولز ہیں جو دماغ میں رکھے ہوئے ہیں کہ اگر مجھے پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالنے کا موقع ملتا ہے تو کیا وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے ساتھ آپ آئیں گے؟ دیکھیں مجھے ملے یا نہ ملے، نہ میں خواہش مند ہوں، میری جماعت کو اگر موقع ملا، یا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں کوئی موقع دیا کسی کو مشورہ دینے کا بھی، جو کوئی صاحب اقتدار ہو اور اسے دل سے جو مشورہ دیں گے اس ملک کے لیے جو بڑی بہتر چیزیں ہیں، ان میں سے جو ہے وہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس جسے ڈی ایم جی گروپ بھی کہا جاتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ یہ کیڈر جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. اسپیشلائزڈ کیڈرز ہونے چاہیے، جیسے کہ ہر پنجاب کے اندر 36-40 محکمے ہیں. ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، سی این ڈبلیو ہے، پبلک ہیلتھ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، پھر فائنینس ہے، پھر فارسٹ ہے، پھر مائننگ ہے. مطلب اس طرح سے بے تحاشا محکمے، اور ہر محکمے کا جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ آفیسر موجود ہوتا ہے، جسے کئی جگہ پہ سی او بھی کہا جاتا ہے. 18ویں گریڈ کا 19ویں گریڈ کے سی اوز ہوتے ہیں، اور جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کا
وہ بھی برابر ان کے رینک کا ہوتا ہے، لیکن اسے ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ ذرا صاحب ہے، بڑا صاحب ہے، کیونکہ وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا ہے، صرف مقابلے کا کر کے نہیں آیا، اس کی ایلیویشن جو ہوئی ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہو گئی ہے، تو وہ اب بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور اسے عبور حاصل ہے سارے کے سارے جو ہے وہ پنجاب کے محکموں کے اوپر، اور وہ اسپیشلائزڈ ہے، تو چونکہ وہ اب ان سب کا سربراہ ہوگا۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ہر ادارے کی، ہر وزارت کی اپنی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے، ڈائریکٹ نوکریاں ہونی چاہیے، اور انہی افسروں کو بالکل ایلیویٹ کر کے اینڈ تک سیکرٹری تک پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح سے اسپیشلائزیشن بھی آئے گی اور سارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوکل گورنمنٹ کا نظام بہترین قسم کا ہونا چاہیے، اختیارات جو ہیں وہ عوام کے پاس ہونے چاہیے، نچلے لیول تک جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی، اور جو فنڈز ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہونے چاہیے۔ بالکل۔ مبین صاحب، لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے جیسے تمام ینگسٹرز کو جو پالیٹکس کے ساتھ شوق بھی رکھتے ہیں اور پالیٹکس میں آنا بھی چاہتے ہیں؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مایوسی ایک کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، مطلب بڑی امید ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ یہ اگر چلے میری بات کر لیں یا تحریک انصاف کی بات کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ اندھیری رات ہے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس نے چھٹ جانا ہے، اس نے چلے جانا ہے، سویرا ہونا ہے، مطلب کہ دن چڑھے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ نا امید نہ ہوں، آپ کا جو دل کرتا ہے، جس آپ جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، سیاست میں، کاروبار میں، نوکری میں، دعا کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ اور اکنامکلی بہتر ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مایوسی کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور ان شاء اللہ اچھا برائٹ فیوچر ہوئے گا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ مبین عارف جٹ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ کے ایک جملے سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ مایوسی کفر ہے، سو ہوپنگ فار بیٹر تھنگس، ہوپنگ فار بیٹر فیوچر، اینڈ ہوپنگ کہ پاکستان جو ہے وہ آج جس طرح سے ترقی کر رہے ہیں، کل پرسوں ترسوں اس سے زیادہ بہتر طریقے کرے، اور جو دنیا میں اس کا نام بنتا جا رہا ہے وہ مزید روشن ہوتا جائے۔ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، ٹل دین اللہ حافظ۔